صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔ مجھے محمد بن عبداللہ بن قیظاز نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبالہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر کی حدیث عید الفطر کے دن انعامات کا دن ہے روایت کی، کہا سلیمان بن حجاج ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا ان میں تمہیں اس کی وجہ سے حدیثیں دی ہیں ان میں اچھی طرح نظر کرنا، غور کر لینا۔ ابن قیظاز نے کہا میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبد المالک سے روایت کر رہے تھے، کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے واری روح بن عطیف کو دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43۔ ابن قیظاز نے کہا میں نے وہب سے سنا، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا بقایا زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والی علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔ جریر نے بغیر سے انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا مجھے حارث اور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ عذاب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ مفضل نے بغیر سے روایت کی، کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث اور نے روایت بیان کی اور یہ کہا وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ بغیر نے ابراہیم سے روایت کی، کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن مجید پڑھا، تدبر کرتے ہوئے ختم کیا تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وہی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ عماش نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث اور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں، یا کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ منصور اور بغیر نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث متہم راوی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ حمزہ زیاد سے روایت ہے، کہا مرح حمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھائی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔ عبداللہ بن عنوان سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگوں بغیر بن سعید اور عبد الرحمن سے بچ کر رہو، وہ عذاب ہیں۔